بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. چلے بحث پہنچی ہے تصوف تک. تصوف کیا چیز ہے اور صوفی کا اطلاق کس شخص پر ہوتا ہے، اسے صوفی کہا جاتا ہے. یہ دو بحثیں آئیں گی اس باب میں یا اس درس میں. سب سے پہلے اس درس میں مقدمہ عرض کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تصوف جہالین جریان فکری و عقیدتی مطرح در جہان اسلام نباشد. کہہ رہے ہیں دنیا اسلام میں یہ چوتھا عقیدتی اور فکری رجحان ہے، جریان ہے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے. یعنی فکری اور عقیدتی جو مباحث ہیں ان میں یہ چوتھے مقام پر ہیں. دنیا اسلام میں جو مختلف نظریات اور مختلف عقائد ہیں ان میں سے ان کا مقام چوتھا ہے کہ سبب ایجاد فرقہ متعدد در امت اسلامی شدہ ہے، کہ متعدد فرقوں کے ایجاد کا امت اسلامی میں سبب بنا ہے. تصوف کی وجہ سے امت مسلمہ میں بہت سارے فرقے وجود میں آئے ہیں. امت مسلمہ میں یا امت اسلامی متعدد فرقوں کے ایجاد کا سبب ہے. تصوف کی وجہ سے اس جریان فکری اور عقیدتی کے باعث امت اسلامی میں بہت سارے فرقے بنے، وجود میں آئے. تصوف اگرچہ بعنوان یک مشرب کلامی شناخت نہیں شود. کہہ رہے ہیں کہ تصوف اگرچہ ایک کلامی سرچشمہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اپنا مستقل علم کلام نہیں ہے کہ جہاں وہ اپنے مستقل عقائد کو بیان کریں یا ان کے عقائد پہ جو انتقاد و اعتراض کیے جاتے ہیں اس کا جواب ہے. مشرب کلامی نہیں ہے، یعنی سرچشمہ کلامی نہیں ہے. وَأَسْئِنْ رو درکنار اس سے جریانی کی شرح دادی، لہذا وہ تین جریان جس کے بارے میں اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے، سمجھ رہے ہیں، اہل سنت ہے، شیعہ ہے اور اس کے علاوہ دوسرے انحرافی فرقے ہیں. انہی تینوں میں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں. قرار نہیں دی جاتی، یہ ان میں سے بھی نہیں ہے، بلکہ پہلے ہے کہ ازئن رو لہٰذا درکنار سے جریانی کی شرح دادی، کہ ہم نے تین جریان جن کے بارے میں توضیح اور شرح دی ہے قرار نہیں دی رہے، یہ ان میں سے شمار نہیں کیے جاتے، چونکہ ہر ایک کے اپنے اپنے کلامی مشرب ہیں، منابع ہیں. علم کلام کی مستقل کتابیں ہیں ان کے پاس، انہوں نے تعلیف کی، تدوین کی. لیکن صوفیوں کے پاس کوئی کلامی سرچشمہ نہیں ہے. اسی وجہ سے تین جریان جو اس سے پہلے یا تین اور قسم کے فرقے اور مذاہب جن کا ذکر ہوا ہے، یہ تصوف ان میں شمار نہیں کیے جاتے. اما خود شیوئی از جہان بینی و نگریش و ہستی و زندگی انسانی، لیکن خود جو ان کا طریقہ کار ہے وہ جہان بینی اور ہستی اور انسانی زندگی کے اوپر منحصر ہے. یہ دیکھتے ہیں، دنیا کو دیکھتے ہیں، دنیا میں جو آیات الہی ہیں، نشانی ہیں، انسانی زندگی ہے، سمجھ رہے ہیں، یہی ان کا طریقہ کار ہے. اسی کے ذریعے سے، اسی کے وسیلے سے یہ لوگ خاص نظریہ اور خاص تفکر رکھتے ہیں. وَأَسُّوَ دیگر دوسری جانب طریقۂ در رفتار فردی و اجتماعی ترقی میں شود، فردی اور اجتماعی رفتار میں ان کا طریقہ شمار کیا جاتا ہے. لذا بعنوان جریان و طریقہ فکری و عقیدتی تاثیر گزار در جہان اسلام قابل بحث نہیں بادشاہ، چونکہ
ایک رفتار فردی اور رفتار اجتماعی والا شیوا اور طریقہ ان کا ہے۔ اسی وجہ سے ایک عقیدتی اور فکری طریقے کے عنوان سے جہان اسلام میں چونکہ یہ اثر رکھتے ہیں، اس لیے قابل بحث ہے۔ بھائی قابل بحث بھی نہیں ہے، کیونکہ جب ان کے پاس کوئی مشرب کلامی نہیں ہے تو اس سے بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مشرب کلامی نہ ہونے کے باوجود بھی ان کے فردی اور اجتماعی کچھ طریقۂ کار ہیں، کچھ عقائد ہیں جو دوسروں سے ان کو ممتاز کرتے ہیں، اس لیے ان سے بھی بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ علاوہ بری نقش تاریخی تصویری تصوف کا غیر قابل اغماض است۔ یعنی اس کے علاوہ جو ہم نے ذکر کیا کہ فردی اور اجتماعی رفتار کے اعتبار سے ان کے الگ الگ خیالات، الگ الگ عقائد ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو تاریخ میں ان کا نقش ہے، تاریخ میں، تاریخ اسلام میں جو ان کا رول ہے تصوف کا، وہ ایسا نہیں ہے کہ چشم پوشی کی جا سکے، ان کی طرف نظر نہ ڈالیں، ان کو نہ دیکھیں۔ بہت ہی قابل توجہ نقش اور رول ہے تاریخ اسلام میں تصوف کا۔ اس جہت سے اور اس لحاظ سے بھی ان کے سلسلے میں بحث کرنا ضروری ہے۔ نسبت بحفظ امیدواری، مثلا امیدواری کی حفاظت کی بنسبت توکل و پائبندی میں اعتقادات الہی مردوں، لوگ جو خدا کے سلسلے میں اعتقاد کی پابندی کرتے ہیں، توکل رکھتے ہیں، اس کے سلسلے میں خاص رول ادا کیا ہے۔ منیز نقشی کی در مستقبل سے اسلام میں سرزمین ہے دیگر پر عہدے داشتے ہیں، خاص طور سے دوسری جو سرزمینوں پر اسلام کے پھیلانے کا ان لوگوں نے کام کیا ہے۔ جیسے ہمارا ہندوستان ہی رکھ لیں، ہندوستان میں ہمارے اسلام جو آیا ہے اور پھیلا ہے، اس میں بہت اہم کردار ہے تصوف کا۔ خواجہ معین الدین چشتی جن کو تصوف کا ایک نمایاں چہرہ کہا جاتا ہے، ان کے ذریعے سے ہمارے ہندوستان میں اسلام کی بڑی ترویج ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے دوسرے علاقے ہیں پاکستان کے یا اور دوسرے جزیرۃ العرب کے علاوہ جو دوسری سرزمینیں ہیں جہاں اسلام پھیلا ہے، پھولا ہے، تو وہاں پر اسلام کے پھیلنے اور پھولنے کی خاص وجہ یہ صوفی رہے ہیں۔ آنند نقشی کے تصوف در دورہائے سخت فاجعے بار امت اسلامی کے بقبال سلطۂ جہان گشایان و سلطہ گرانی فی المغول بر مسلمین تحمیل گردید۔ خاص طور سے اس وقت جب امت اسلامی کے اوپر اور جن لوگوں نے سرزمین اسلام کو گسترش دینے اور پھیلانے کے ارادے سے مختلف سرزمینوں پر قبضہ کیا ہے، تسلط کیا ہے، جس میں سے سب سے اہم مغل رہے ہیں۔ مغلوں نے جس طریقے سے مسلمانوں کی سرزمینوں پر اور دوسروں کی سرزمینوں پر جو تسلط حاصل کیا ہے، یہ عرض کر رہا تھا کہ صوفیوں نے تاریخ اسلام میں ایک اہم کردار پیش کیا ہے، ایسا کردار جس سے آنکھ نہیں موندی جا سکتی۔ جیسے تصوف اس دور اور اس سخت اور مشکل حالات میں کہ جب امت اسلامی مغلوں کی جانب سے سرزمینوں کی توسیع اور اس کی گسترش میں جو مسلمانوں کو اوپر تحمیل کی گئی ہے،
اس دور میں یعنی آسان لفظ میں کہیں مغلوں کے سخت ترین اور مشکل حالات میں بھی صوفیوں نے ایک اہم رول ادا کیا ہے کہ اس زمانے میں جب مغلوں کا مقصد اور ہدف صرف سرزمینوں پر تسلط پانا اپنی حدود مملکت کو بڑھانا تھا، اس وقت صوفیوں نے لوگوں کے اعتقاد کو، ان کے افکار کو بچا کے رکھا، انہیں جو ہے مغلوں کے تسلط کا شکار نہیں ہونے دیا کہ یہ بھی جو ہے بس صرف اور صرف یہ ہے کہ زمین پھیلاؤ، حکومت کرو اور مذہب اور دین کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ سخت حالات میں بھی امیدواری کہ چلو ان کی حکومت ہمیشہ باقی نہیں رہے گی، خدا کے اوپر اعتقاد کی پابندی، توکل، ان تمام چیزوں میں ان لوگوں نے اہم رول ادا کیا ہے۔ منیز نقشی کی در گسترش اسلام به سرزمین‌های دیگر پر عہده داشته است۔ اس کے علاوہ جو اہم رول اسلام کی گسترش میں مختلف سرزمینوں پر انہوں نے ادا کیا ہے، چرا کہ در یک بررسی کوتاہ و اجمالی ملاحظے میں کوئی، کیونکہ جب ہم مختصر اور کوتاہ تحقیق اور بررسی کرتے ہیں تو طریقہ صوفیانہ چون تیجانیے، شاذلیے، سنوسیے در گسترش اسلام به اعماق و غرب افریقہ سیاہ نقش مغربی دفاع کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ صوفیوں کے طریقہ کار میں، یعنی صوفیوں کے جو الگ الگ طریقے ہیں، الگ الگ راستے ہیں، جیسے تیجانیہ ہے، شاذلیہ ہے، سنوسیہ ہے، ان لوگوں نے مغربی سرزمینوں پر یہاں تک کہ افریقہ کی سرزمین پر اسلام کی گسترش اور اسلام کی توسیع کے سلسلے میں نقش محوری ایفا کرتے ہیں، ایک مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ منیز طریقہ یعنی انہی کے توسط سے، انہی جو صوفی الگ الگ طریقے ہیں، انہی صوفیانی طریقوں سے اسلام مغربی ممالک میں اور افریقہ کی سرزمینوں پر پھیلا ہے۔ آج ہمیں جو مغربی ممالک میں اور افریقہ کی سرزمینوں پر کہیں اسلام دکھائی دے رہا ہے تو اس اسلام کی ایک اہم وجہ یہ صوفیوں کی وجہ سے ادھر پہنچا ہے۔ منیز طریقہ ہے چون نور بخشیے، کبرویے و دیگر فرقہ صوفیے، اسی طریقے سے صوفیوں کے جو اور طریقے ہیں جیسے نور بخشیہ، یہ نور بخشیہ وہی ہے جو دہرادون میں جہاں میں پڑھاتا تھا، 1.5 سال تک میں نے امامیہ صوفیہ نور بخشیہ امباری دہرادون یہاں پر میں نے پڑھایا، یہ بھی صوفیوں کا ایک طریقہ ہے۔ دوسرے اور جو صوفیوں کے طریقے ہیں جیسے نور بخشیہ ہے، کبرویہ ہے، اور دوسرے صوفیوں کے فرقے در رواج و گسترش اسلام بسوء شرق، مشرقی سرزمین پر اسلام کی گسترش اور اس کے توسعہ، یعنی مناطق وسیع الشرق و شمال پاکستان کا شمالی علاقہ ہو چاہے پاکستان کا مشرقی علاقہ ہو، ان دونوں علاقوں میں وسیع پیمانے پر اسی طریقے سے غرب چین و کشورہائے ہندوستان اور چین کے بہت ساری سرزمینوں کو، بجنوب شرق آسیہ اور اسی طریقے سے ایشیا کے شرقی علاقے اور جنوبی علاقے میں نقش مؤثری داشتے ہیں۔ ان لوگوں نے اہم اثر ڈالا ہے، اہم رول، تاثیر گزار رول ادا کیا ہے۔ تو ادھر دیکھیں مغرب اور افریقہ کی سرزمینوں پر، ایشیا میں آ جائیں تو ایشیا میں چین ہو چاہے ہندوستان ہو چاہے پاکستان ہو، ان ممالک کی وسیع سرزمینوں پر اسلام کی گسترش کا سبب یہ لوگ رہے ہیں، ان کی وجہ سے دین اسلام کی سرزمینوں تک پہنچا ہے۔ اس طرفی نقش منفی تصوف را نیز نمی توان نادیدگی۔ اب یہاں تک پڑھنے کے بعد آپ یہ نتیجہ مت نکال لیجیے گا پھر تو صوفیت بہت اچھا طریقہ ہے، بہت اچھا راستہ ہے، ان کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے نا، یہ تو ان کا ایک مثبت پہلو تھا،
اس کا منفی پہلو بھی ہے، صرف ایک جانب مت دیکھیے سکے کے دونوں جانب دیکھیے۔ اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ صوفیوں نے اسلام کی گسترش اور اس کے توسیع میں بڑا اہم رول ادا کیا ہے۔ ان کی زحمتوں اور ان کی کاوشوں کے نتیجے میں دین اسلام وسیع سرزمینوں تک، چاہے مغربی ممالک ہوں، چاہے افریقہ، چاہے ایشیا کے چین اور ہند و پاکستان، ان سرزمینوں پر اسلام انہی کی بدولت آیا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو تصوف کا منفی رول ہے اسے بھی ہم نادیدہ شمار نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں کہ اس سے آنکھیں بند کر لیں اور اس کی طرف توجہ نہ دیں۔ نقشی کی در شکل گیری بابرہائے انحرافی عقائد کی شکل گیری میں ان کا رول رہا ہے۔ ایک بدعتہا برفتارہا خارج از عرف و سنت اسلامی، عرف اور سنت اسلامی سے ہٹ کر کے جو غلط بدعتیں، جو غلط رسم و رواج مسلمین کے درمیان ایجاد ہوا، یہ سب انہی کا نتیجہ ہے۔ یہ بھی ہے، اسلام تو پھیلا ہے لیکن امت مسلمہ کے درمیان جو غلط عقائد اور اسلامی سنتوں کے علاوہ غیر اسلامی سنتیں اور بدعتیں جو مسلمانوں کے بیچ ایجاد کی ہیں وہ بھی انہی کی دین ہے۔ دائر کردن خانقاہ، مثلا آپ دیکھیں خانقاہوں کا دائر کرنا، اسلام میں خانقاہوں کی کوئی جگہ نہیں ہے لیکن انہوں نے جگہ جگہ خانقاہیں بنائے۔ مراسم وجد و سماع، وجد و سماع کی مراسم، وجد و سماع کا مراسم کیا ہوتی ہے؟ صوفیانی قوالی، نعت خوانی ہوتی ہے ڈھولا و تاشے کے ساتھ، اور لوگ بیٹھ کر کے وجد و سرور میں آتے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے وجد و سماع، سنتے ہیں اور پھر وجد میں آتے ہیں۔ وجد میں آنے کے بعد ایک عجیب سی کیفیت ان کے اوپر طاری ہوتی ہے، جیسے وہ دنیا سے تمام تعلقات اور رشتے توڑ کر کے ان کا تعلق اور رشتہ صرف اور صرف پروردگار کی طرف ہوتا ہے۔ یہی راستہ ہے ایک خدا سے رابطہ برقرار کرنے کا۔ وجد و سماع دیکھا ہوگا کیسے کیسے قوالیاں ہوتی ہیں، یوٹیوب وغیرہ پہ کبھی دیکھیں نکال کر کے کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں وجد و سماع کے نام پہ۔ ودباعی شط و طامات و امثال آن، اسی طریقے سے شط و طامات، یہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں دیکھنا پڑے گا، تحقیق کرنی پڑے گی کہ شط و طامات برصورت یہ صوفیوں کے طریقہ کار ہے۔ امثال آن و بے اعتنائی میں ظواہر و احکام شرعی، شریعت کے ظواہر کی طرف لاپرواہی، شرعی دستورات اور احکام کی طرف بہت زیادہ توجہ نہیں ہوتی۔ وہ بسیاری رفتارہا کردارہا و گفتارہائی کی نہ در متن شریعت اسلامی ازانان سراغ متمانگری، اور ایسے ایسے کردار، ایسے ایسے افعال کہ اسلامی شریعت کے متن میں آپ ڈھونڈتے رہ جائیے، اس کا پتہ ملنے والا نہیں ہے، کہاں کہاں سے نکالا ہے انہوں نے، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے کردار و افعال کہ جن کا دینی متون کے اندر کوئی پتہ، کوئی دلیل نہیں ہے، وہ بھی ان لوگوں نے رائج کیے۔ ولدر سیر پیغمبر و اولیاء دین مشاہدے نشر، اور نہیں جو ان کے یہاں کردار و افعال پائے جاتے ہیں وہ آپ کو سیرت پیغمبر یا اولیاء الہی کے اندر دکھائی دے گا۔ حقیقت ان گناہ حرکات و اعمال، حقیقت یہ ہے کہ جو اس طریقے کی حرکتیں اور اس طریقے کے اعمال ہیں در قشرہائی اجام اسلامی رواج یافتہ اسلامی سماج کے اندر رائج ہو گیا ہے۔ تمام اسلامی معاشرے اور سماج میں اس طریقے کی حرکتیں، اس طریقے کے اعمال دیکھنے کو ملیں گے۔ بعامل ان ترویج بے ترویج فرقہ صوفی استان، اور اس طریقے کے غیر شرعی اور غیر اسلامی
حرکات و اعمال کی ترویج کا سبب بغیر کسی تردید اور شک کے صوفیوں کے فرقے ہیں. صوفیوں کے فرقے نے اس طریقے کے بدعتیں، اس طریقے کی حرکتیں، اس طریقے کے اعمال و کردار لوگوں کے درمیان ایجاد کیے ہیں. ہر چند فرقہ صوفیہ در میزان پائبندی بھی شریعت و احکام دین باید تفاوت فانش دارد. کہنے کہ یہ صوفیوں کے جو الگ الگ فرقے ہیں، یہ الگ الگ فرقے والے دین اسلام کی قوانین کی پابندی کے سلسلے میں زمین آسمان کا فرق رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سارے ایک ہی جیسے ہیں، سارے شریعت اسلام کے پابند ہوں یا سارے شریعت اسلام کے سے آزاد سمجھتے ہوں، اپنے آپ کو کسی طریقے کی کوئی توجہ اور پرواہ نہ کرتے ہوں. ایسا نہیں ہے. صوفیوں کے بہت سارے فرقے ہیں اور ان فرقوں کے درمیان دین کے احکام اور شریعت کے قانون کی پابندی کے سلسلے میں بہت ہی واضح اور روشن فرق آپ کو نظر آئے گا. و تمام ان فرقہ نمی توان بداشتن سلوک غیر شرعی متهم بود. ان فرقوں میں سے تمام فرقوں کو آپ غیر شرعی سلوک سے متہم نہیں کر سکتے. بہت سارے فرقے ایسے ہیں کہ جن کا سیر و سلوک شرعی ہے، شرعی طریقہ ہے جو سیر و سلوک کا، اس راستے سے شریعت کے بتائے ہوئے راستے سے سیر و سلوک کی منزلیں طے کرتے ہیں. پہلا اکثر جو تصوف کے فرقے ہیں وہ سیر و سلوک کی منزلیں غیر شرعی راستے سے طے کرتے ہیں. خصوصیت دیگری کی جریان تصوف دارد آن اس کی برخلاف سے جریان تسنن تشیع و خوارج کی در عرض یک دیگر قرار دارن در کنار ان سے جریان قرار نہ گرفتے ہے. کہنے کی جریان تصوف کی جو تیسری خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے شیعہ، سنی اور خوارج ان تین جریان کو کہ جو ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، جن کے پاس مشرب کلامی ہے، جریان تصوف کو یہ مقام حاصل نہیں ہے، یہ ان کی صف میں نہیں ہے، بلکہ برو کے دو جریان اصلی تشیع و تسنن واقع شدے، بلکہ تشیع اور تسنن کے جو جریان ہیں یہ ان کے اوپر واقع ہوئے ہیں، ان کے سر پہ، ایسا نہیں ان کے مقابلے میں اور ان کی صف میں یہ لوگ کھڑے ہو نا، بلکہ یہ شیعوں اور سنیوں کے سر پر حاوی ہے. کیا مطلب؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے تین الگ الگ جریان ہیں، تینوں کے الگ الگ کلامی مشرب ہیں، تینوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کیا جاتا ہے کہ یہ تین مستقل فرقے ہیں، ان کے سب کے اپنے الگ الگ عقائد ہیں، الگ الگ افکار و نظریات ہیں. تصوف اس طریقے سے نہیں ہے. تصوف کو ان تین جریان کی طرح سے ایک مستقل جریان جو انہی کے برابر میں ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق کیا ہے؟ شیعہ اور سنی کے جریان کے اوپر یا مافوق کے جریان تشیع اور تسنن. یعنی آسان لفظوں میں کہا جائے یہ شیعوں اور سنیوں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس میں سے کچھ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، کچھ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں کہ ایک الگ فرقہ ہو جن کو لا کر کے شیعہ، سنی اور خوارج کے صف میں کھڑا کر دیا جائے اور لائن سے کہا جائے یہ دوسرا، یہ تیسرا، یہ چوتھا. کہ جو دو جریان ہیں تشیع اور تسنن کے، یہ انہی میں سے سمجھ رہے ہیں. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ تشیع و خوارج کی در عرض یک دیگر قرار دادا. شیعہ، سنی، خوارج کو ایک دوسرے کے عرض میں ہیں، ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، درکنار ان سے جریان قرار دے. تصوف ان تین جریان کے
پہلو میں یا ان کے سامنے نہیں کھڑے ہیں، بلکہ بروئے دو جریان اصلی تشیع و تسنن، بلکہ تشیع اور تسنن کے جو دو بنیادی جریان ہیں ان کے اوپر واقع شدے بہر دو برائے خود پیروانی گرد آورد است، اور دونوں کے یعنی چاہے وہ جریان تشیع ہو چاہے جریان تسنن ہو، انہی دو جریان سے ہی تصوف نکلے ہوئے ہیں اور اپنے لیے پیروکار بنائے ہیں۔ کوئی شیعہ ہی تھا، سمجھ رہے ہیں، جس نے اپنے کچھ پیروکار بنائے اور اس کو نام دے دیا تصوف کا، یا جریان تسنن سے کوئی ایک شخص اٹھا کچھ اپنے پیروکار بنائے اور پھر ان کو تصوف کی طرف لے کر کے چلا گیا۔ کہنا یہی چاہتے ہیں کہ تصوف جو ہے یہ حقیقت میں جریان تشیع اور جریان تسنن سے نکلا ہوا ایک بڑی نہروں سے نکلی ہوئی چھوٹی نہر ہے، سمجھ گئے؟ ان تصوف کا سرچشمہ یا تو آپ کو تسنن ملیں گے یا تشیع ملے گا۔ وَأَزْهَرْ دو برائے خود پیروانی گرد آورد، اور دونوں فرقے سے اپنے لیے کچھ پیروکار اکٹھا کیا، بے عبارت دیگر دوسرے لفظوں میں بعنوان انشعابات و فرقہائی در متن دو جریان نام برتے، کہہ رہے ہیں کہ شیعہ اور سنی دو جریان جن کا ہم نے نام لیا ہے ان کے متن میں جو مختلف فرقے منشعب ہوئے ہیں، جو مختلف فرقے نکلے ہیں، اس عنوان سے بے شمار می آیت، یہ تصوف بھی انہیں شمار کیا جاتا ہے۔ آسان لفظوں میں شیعہ اور سنی سے جو الگ الگ فرقے نکلے ہیں منشعب ہوئے ہیں، انہی میں سے ایک تصوف ہے کہ در ان میان تشیع سہم بیشتری دارد، کہ خاص طور سے اس میں تشیع کا حصہ زیادہ رہا، یعنی تشیع سے تصوف زیادہ، یا یوں کہا جائے کہ تشیع کے پیروکاروں نے تصوف کے جریان میں اہم رول ادا کیا ہے، یا شیعوں سے صوفیوں نے اپنے پیروکار زیادہ بنائے ہیں۔ چرا کی مہم ترین پڑا ہے تصوف از اندیشے وصول اعتقاد تشیع گرفت، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ تصوف کے جب بنیادی اصول دیکھیں گے، بنیادی اعتقاد دیکھیں گے، ان کے تفکرات خیالات دیکھیں گے، تو وہی ہیں جو شیعوں والے ہیں۔ زیادہ تر شیعوں کے جو عقائد جو افکار ہیں، صوفیوں نے انہی کے عقائد اور افکار سے سب کچھ لیا ہے یا انہی کے جیسا ہے، تو تصوف کی پیدائش میں تشیع کا اہم رول ہے یا زیادہ حصہ داری ہے۔ چرا کے مہم ترین پایہ ہے تصوف، کیونکہ تصوف کے جو اہم ترین پائے ہیں از اندیشے، چاہے وہ تفکرات ہیں، اصول اعتقادات یا ان کے بنیادی اعتقاد ہوں، از تشیع گرفتے شدہ، انہوں نے شیعوں سے لیے ہیں، اخذ کیے ہیں اپنے اعتقاد، شیعوں کے اعتقاد سے، اپنے خیالات، اپنے افکار شیعوں کے افکار و خیالات سے لیے ہوئے ہیں۔ کرے با مقدمے کی گزشت، یہ جو مقدمہ ابھی آپ نے پڑھا ہے، ضرورت بحث از تصوف روشن شود، اس کے ذریعے سے تصوف کی بحث کی کیا ضرورت ہے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ لذا درتا یہ دروس باقی مانگے ان کتاب، لہٰذا اس کتاب کے جو باقی دروس رہ جاتے ہیں ان میں بے بررسی تعریف، تصوف کی تعریف کی بررسی کی جائے گی، ریش شہا بچے گونگی شکل گیری تصوف اسلامی، تصوف اسلامی کس طریقے سے وجود میں آیا، اس کا ریشہ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، عقائد کیا ہیں، عمل کرد و فرقہ تصوف، ان کے اعمال کیا ہیں، ان کے تصوف کے جو الگ الگ فرقے ہیں وہ کون کون سے ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ بحث کریں گے۔